ہم نے اپنے دمبے کو لٹا دیا بالآخر. ہمارے پاس ایک دمبا تھا, تو ایک دن میرا دل آیا اس کو ذبح کر کے ہم نے اپنے گھروں میں اس کا گوشت پہنچایا. ہم نے کہا کہ آج دمبے کی دم پخ ہوتا ہے نا پشتوں میں جسے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ کہتے ہیں اردو میں بھی. تو وہ مٹی کی کڑھائی میں بڑا ٹائٹ بنتا ہے. ہمارے رابطے ہر قسم کے لوگوں سے, ڈاکٹروں سے بھی, حکیموں سے بھی, سب سے سلام دعا ہے. کوئی بھی اچھا ماہر آدمی ہوتا ہے چاہے ڈاکٹر ہو, حکیم, میں نمبر سیو کر لیتا ہوں. تو میں نے تو دمبے کی جو چربی ہے اس کی فضیلت پر ایک مستقل بیان کیا تھا. اب دیکھو مجھے اس بیان پر بڑی ملامتیں ہوئی تھیں کہ یہ میڈیکل سائنس میں کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے. او بھائی, دمبے کی چربی کون سا کوئی اس کے لیے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی ضرورت, اس کو تو تھوڑی سی سینس ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جانور کی چربی کو حرام کر دیا تھا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. قرآن کہہ رہے ہم نے یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے یہودیوں پر چربی کو حرام کر دیا. گناہ کی سزا کیا ملی کہ جانور کی چربی, سنیں اچھی طرح سے سمجھے اس کو, گناہوں کی سزا ملی کہ جانور کی چربی کیا کر دی, حرام. ہم نے بھی عملاً جانور کی چربی اپنے اوپر حرام کر لی ہے. عملاً ہم کوکنگ آئل میں کھانا پکاتے ہیں, تو بھائی کیا ہم نے بھی گناہ کیے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. ہم نے بھی کچھ ایسے گناہ کیے ہیں جس کی سزا مل رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو وہ چربی حرام نہیں ہوئی, لیکن ہم نے عملاً اپنے اوپر اس چربی کو حرام کر لیا ہے. فطرت سے ہٹ گئے ہیں. جب انسان دین سے ہٹتا ہے تو نیچر سے ہٹ جاتا ہے. کمپنیاں جو گھی بنا رہی ہیں اس پر ایمان ہے, اور جو اللہ نے جانور کا گوشت پکانے کے لیے اسی کے اندر چربی پیدا کی ہے کہ اسی میں پکا, وہ چربی اس لیے تو اس میں پکا کے کھاؤ. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چکی والا دمبا ہے اس کے پیچھے اتنی چربی لٹک رہی ہوتی ہے, یہ ساری زندگی اس چربی کا بوجھ لے کے چلتا ہے. اللہ نے اس میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اس دمبے کو جب تم کاٹو گے تو گھی کا ڈبہ میں نے پہلے سے اس کے پیچھے فٹ کیا ہوا ہے. یہ گھی کا ڈبہ ہے جو ساری زندگی اپنے ساتھ وہ بوجھ لے کے چلتا ہے. آپ اس گھی کے ڈبے کو کاٹ کے پھینک کے کمپنی کا ڈبہ لا کے اس میں گوشت پکا کے کھا رہے ہو, تو یہ عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. ابے یار کیا ہو گیا بھائی, اس کے لیے میڈیکل سائنس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی کا ہونا, سینس ہونا ضروری ہے. صرف علم کافی نہیں ہوتا, سینس کا ہونا کیا ہے. دیکھو ماں کے دودھ کا کوئی متبادل ہے؟ پہلے زمانے میں ڈاکٹروں کی تحقیق تھی کہ ماں کے دودھ کا ہم نے متبادل نکال لیا, یہ ڈبہ, بس ماں کی ممتا نہیں ہے اس میں, باقی ساری چیزیں وہی ہیں. بعد میں پتا چلا ممتا کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں. قدرت کی جو چیزیں ہیں ان کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو گھی کا ڈبہ اللہ نے دمبے کے پیچھے لگایا ہوا ہے, پورا ڈبہ ہے, اس میں چربی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو پھینکو اور کمپنیوں سے گھی خرید کے اس میں کھانا پکاؤ. یہ بہت بری حرکت ہے, بالکل یہ تمیز والا کام نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو وہ گھی کا ڈبہ اسی لیے ہے کیونکہ اسی گھی کو اللہ نے یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے حرام کیا تھا. تو گناہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے, سزا میں ہمیشہ نعمت چھینی جاتی ہے. اگر یہ گھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہودیوں سے نیکیوں کی وجہ سے چھینا جاتا. اللہ کہتے تمہارے اعمال اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ اب تم گھی نہ کھاؤ, تم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے میں آئل میں, کوکنگ آئل میں پکا پکا کے کھایا کرو, کیونکہ تم نے اتنی نیکیاں کی, اب ہم نہیں چاہتے تم میں کولیسٹرول پیدا ہو, تم فٹ فاٹ رہو. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بتا دیں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بھائی. تو ہاں وہ الگ, تو اسی میں پکا کے کھایا کرے گی. ماں باپ کیا کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آج کل, جب کسائی سے گوشت خریدتے ہیں نا, چربی بالکل ہٹا دیتے ہیں, رواج بالکل ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے, اس کو چکنائی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, وہ تو ہر قسم کی چکنائی سے بچے گا, وہ تو یہ والے آئل سے بھی بچے, وہ تو بیمار آدمی کے تو حکام الگ ہے نا. لیکن جو نارمل آدمی ہے یا وہ آدمی جو انرجی کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے, تو اس کے لیے یہی فیٹ ضروری ہے میرے بھائی, جو نیچرل فیٹ ہے. تو بچوں کو جب کھانا کھلائیں گھر میں تو کسائی سے جب آپ گوشت خریدا کریں تھوڑی چربی اس میں ملا لیا کریں, اسی میں بریانی پکائیں, اسی میں سالن پکائیں. ٹھیک ہے وہ چربی نہ کھائے, لیکن اس میں جو پکا ہوا سالن ہوگا وہ بچوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوگا. بہت ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچوں کی, بیماریوں کے خلاف دفاع کی ان میں قوت پیدا ہوگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو, میں نے دیکھا ہے کیسے چربی کھا رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں, پر ہمارے بچے ایسے اس کو اتار کے نا گوشت کی واٹ لگا دیتے ہیں. آخر میں جو چھیچڑا ایک ریشہ بچے گا بہت صاف ستھرا, پھر اس کو ایسی روشنی میں دیکھیں گے کیونکہ چکنائی تو نہیں, پھر وہ کھائیں گے. میں نے دیکھا ہے ان کو, کوئٹہ میں رہا ہوں میں, چمن میں رہا ہوں, وہ ایسے بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں بچے, وہی ہڈی اس کے اندر سے نلیاں نکال کے بھی چوستے ہیں وہ. اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, ہی کاری اسمیل آ رہی ہے, بابا ڈیڈی پاپا اس میں اسمیل آ رہی ہے, ماما یہ مجھے اپنی کیا دیسی گھی بدبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. وہ ملائی نہیں کھائی جا رہی. یار ہم تو ملائی کے ایسے عاشق تھے, اب تک نہیں چھوڑتا میں ملائی.
اب تک نہیں چھوڑتا میں. ملائی نہیں کھا رہے, اتنی مزیدار چیز ہے, بچوں کو ملائی اچھی نہیں لگ رہی, کریم اچھی لگ رہی ہے, جو زہر ہے, وہ جو پیکنگ کی کریمیں آ رہی ہیں نا وہ کھا رہے ہیں بچے. تبھی بچوں کی بیماریاں دیکھو, اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں پتہ نہیں کیا کیا ڈینجرس بیماری ہم نے کبھی بچپن میں سنی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوئے ہیں, وہ بڑھاپے میں تمہارا کیا حال ہوگا. تو نیچرل چیزیں جو ہے نا یہ کھلائیں بچوں کو, دمبے کا گوشت پکائیں چربی میں, اسی میں بولے کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, یہ دیکھ میں بھی تیرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. ان کو عادت ڈالیں